بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے تعجب ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو ملعون ہوا، اور تو نے آج 5 نمازیں ترک کر دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل نہ ہو اور میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا اسے 15 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ دے گا، ان میں 6 دنیا میں، 3 دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں کہ نمبر 1، اللہ اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا۔ نمبر 3، اللہ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ لوگوں کے ساتھ بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے۔ قبر کی 3 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر اس قدر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 4، اس پر قبر میں ایک اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع الاقرہ یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، میں اشجاع الاقرہ ہوں، میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا طلوع آفتاب نماز ظہر ضائع کرنے پر ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب نماز مغرب ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء تا صبح مارتا رہوں، اور جب وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر وہ اژدھا اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا تو یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی تمام کاموں کو چھوڑ دو، خدارہ سستیوں کو چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں، دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، مر جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، مجھے موت آ جائے، موت کو ترجیح دیا ہے۔ ارے غافل انسانوں، قرآن پاک تو پڑھو، ہمارا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو۔ جو انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی چیز اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خدارہ نمازوں کی طرف آ جاؤ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ پہلی اذان پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، قیام کرو۔ قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی،
اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بے نماز، جتنے بے نمازی میری اسٹوڈنٹ ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، اپنی ناتوانی پر ترس کھائیں، سستی اڑائیں اور نمازوں کا اہتمام شروع کیجیے۔ جب آپ کی نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر نماز پڑھے بغیر آپ کو انشاءاللہ چین ہی نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ شیطان خود ہی ہم سب کی جان چھوڑ دے گا۔ منقول ہے ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گئے تو آنے لگے، کوئی ایسا طریقہ تو بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ نماز میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بخلا کر کہا، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ اللہ نے اپنی رحمتوں کا، اللہ خود ہم تمام کے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں رحمتیں بن کر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، تو ہر چیز کا عزا کا روزہ رکھیں، ہر چیز کا روزہ رکھیں۔ بعض بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تراویحوں کے بارے میں، تو خدارا تراویحاں 8، 12 یا 20 جتنے بھی آپ لوگ پڑھیں، تراویح تو قیام ہے۔ جتنا رب کی بارگاہ میں قیام کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ ہماری 20 تراویحوں سے جان کتنی جاتی ہے کہ ہم 20 تراویحاں نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کے اوپر بھی پوچھتے ہیں کہ 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، برا مت منائیے گا، پر یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، نہ جانے دوبارہ زندگی میں اگلا رمضان ہمارے لیے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ کتنے لوگ ہم سے ایسے ہیں جو جدا ہو چکے، جن کو یہ رمضان میسر نہیں آیا، تو اللہ نے ہم تمام کو یہ رمضان المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو آپ تمام سے التماس کروں گی کہ نماز کی پابندی رکھیں، قیام کریں، تراویحاں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا نماز پڑھتے رہیے گا، دوسروں کو تلقین کرتے رہیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے سچے دل سے دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور جتنے نشہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نشے سے باز رکھے اور ان کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔